ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام حال ہی میں آیا, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز. کس کے؟ جی ہاں. اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کو سامنے لائے. انہوں نے کہا کہ ہم مثلاً آپریشن تھیٹر میں تھے اور ہم نے محسوس کیا کہ ہم ایک اوپر چلے گئے ہیں اور اپنے سارے منظر جو ہے دیکھا کس طرح آپریشن ہوا, اور پھر واپس آ گئے. اور جب ان لوگوں کو ڈاکٹروں کو بتایا تو بڑے حیران ہوئے کہ تم نے قینچی اٹھائی تھی, تم نے یہ کیا تھا. اور بعض نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹنل میں سے گزر کے ہم اپنے والدین سے بھی دور سے ملے اور پھر ہم اپنے جسم میں واپس آئے. اس پروگرام والے نے اس کا نام یہ رکھا تھا کہ یہ روح ڈیٹیچ ہو جاتی ہے اور پھر روح واپس آ جاتی ہے. اس سلسلے میں اس کے متعلق جتنا متعلقہ لٹریچر ہے ایک لمبے عرصے سے میری اس پر نظر ہے. میں ایک سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پہلوؤں سے لکھی ہوئی موافق مخالف پڑھ چکا ہوں, اور اس کا سب کا تجزیہ کرنے کے بعد میرا یہ قطعی طور پر نتیجہ ہے کہ اس کا موت کے بعد کی زندگی کے حالات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. یہ زندگی کے اندر جو روح کو خدا تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں بخشی ہیں, ان کے کسی موقع پر چمک اٹھنے سے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا صرف موت سے تعلق نہیں. چنانچہ یہ جتنے جو آج کل ایڈوانس ریسرچ گروپس ہیں, جیسے ایک نارتھ کیرولائنا میں کام کر رہا ہے اس وقت اور باقاعدہ یونیورسٹی کا حصہ ہے, اس میں پیرا سائیکالوجی پر ریسرچ ہو رہی ہے. انہوں نے مختلف سائنسی ذرائع استعمال کر کے فزکس, کیمسٹری اور چوٹی کے یہاں تک کہ نوبیل لوریٹس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے, اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو انسانی زندگی کا شعور ہے جسے مذہبی لوگ روح کہتے ہیں, اس شعور میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے جسم سے باہر کی چیزوں کو محسوس کر لے اور نقشہ دیکھ لے کہ باہر کیا ہے. بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہے وہ چمک اٹھتی ہے, بعضوں میں نہیں. اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ یقینی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں ودیعت ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہیں, کوئی زائد چیز نہیں ہے. یہ ایک حتمی فیصلہ ہے. اگر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دوبارہ جی اٹھنے والا معاملہ ہے جس کو یہ احتیاطاً نیئر ڈیتھ کہتے ہیں, اگر ہم یہ یقین کریں کہ واقعتاً ان کی روحیں جسم سے الگ ہوئی تھیں اور واپس آئی ہیں, تو جو ایکسپیرینس انہوں نے یہاں کا بتایا وہ تو سچا نکل رہا ہے, جو وہاں کا بتایا وہ جھوٹا نکل رہا ہے. قطعی طور پر ثابت ہے قرآن سے اور مذاہب کی تاریخ سے کہ لازماً جھوٹا ہے, کیونکہ ان سب لوگوں میں ہر قسم کے بدکار بھی ہیں, بدیانت خبیث لوگ, دہریے بھی شامل ہیں. تو کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ تمام لوگوں سے خدا کا بالکل ایک ہی جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ ٹول میں سے گزر کے آگے روشنی نظر آ جاتی ہے اور وہ رشتے دار کھڑے ہیں. یہ محض کہانی ہے. ہم صرف اس حصے کی گواہی دے سکتے ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اس کی تشریح پیرا سائیکالوجی میں موجود ہے. اور نیئر ڈیتھ کے وقت چونکہ جسم سے روح عملاً بالکل کنارہ کشی کرنے پر تیار بیٹھی ہوتی ہے, جو پر توڑے کھڑی ہے, اس وقت یہ ایکسپیرینس زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اتنا حصہ تو مانا, باقی ان کے وہ توہمات جن کے ساتھ وہ زندہ تھے, وہ امیدیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم مر جائیں تو یہ فائدہ ہو جائے, وہ آ کر بیان کیے ہیں انہوں نے. اور چونکہ اب یہ شروع ہو گیا سلسلہ, تو ہر ایک وہی باتیں بیان کرتا ہے. اس لیے ہر آدمی کا ایک ہی ایکسپیرینس ہونا باہر بعد کی زندگی کے متعلق یہ قطعی طور پر بتاتا ہے کہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ بعد کی زندگی ہے تو خدا ہے, بغیر خدا کے وہ بعد کی زندگی کو حقیقت نہیں رکھتی. اور خدا ہے تو وہ جھوٹے اور سچے میں فرق کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری عمر تم لوگ گندگیوں میں مبتلا رہو, انکار بھی کرتے رہو, اور اسی طرح پیار سے ٹنل میں سے گزارے اور آگے روشنی ہو. اور ٹنل کے پہلی طرح جو روشنی کا تصور ہے ان کا محاورہ ہے یہاں کا, وہی دماغ پر اثر کر رہا ہے. بس ان کے جو جائزہ لیا ہے میں نے, ان میں اور بھی بہت سے, کہ صرف یہ نہیں ہے ٹنل میں سے گزرنا, اور بھی بہت سے کیسز تھے
जिनका जायजा लेने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक पहलू नफ्सियाती हैं दोनों ही। एक ऐसा पहलू है जो इस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, वो नफ्सियाती तौर पर सच्चा साबित हो सकता है अगर ये दावा भी एग्जैजरेटेड है कि हर बात बयान ही उसी तरह देखी। जो विशुल तहकीक करने वाले हैं उन्होंने ना उनके पूरे इम्तिहान लिए, ना पूरी तरह उस बयान का जायजा लिया और ये देखा कि बयानी उस वक्त क्या हो रहा था। जो ऐसा निस्बतन दुरुस्त नजर आया उसको कबूल कर लिया, और ये आम रिवाज है। इसलिए तहकीक करने वाले भी एक मुअय्यन मकसद लेके तहकीक कर रहे हैं, और इन तहकीक करने वालों के अलावा आम दुनिया में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें ही क्यों दिखाई नहीं देता। अब ये बताएं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में लोग नहीं मरते, अफ्रीका में नहीं मरते, वहां मरने के बाद को वापस नहीं आता इस तरह नियर डेथ से, वो ये एक्सपीरियंस को नहीं बयान करता। अजीब बात है कि सिर्फ अमेरिकन ही तहकीक करेंगे तो ये एक्सपीरियंस सामने आएगा, और आम दुनिया उस तहकीक से, ना चीन में कभी ये वाकया गुजरे, ना जापान में गुजरे, ना हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, वहां के तजर्बे अलग अलग हों। साहिदा मरहुमा का जो तजर्बा था कितना वाज़ेह शफाफ, बिल्कुल अलग तजर्बा था, और वो ऐन मजहबी अक़दार की तायीद का था। और इसलिए ये जो तहकीक है ये भी तो सोचें कि आलमगीर क्यों नहीं है। ये आलमगीर बनाते हैं कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, फलां जगह भी रिपोर्टेड केसेस इकट्ठे किए हैं, मगर बाकी गरीब दुनिया उसी तरह पड़ी हुई है। वहां हमारे मालूम तजुर्बे में एक दफा भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि लोग जाके टनल में चले गए हों फिर वापस आ गए हों। ठीक है।